سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں. آپ پہلے بھی سلام پاکستان پہ ان کے ویڈیوز دیکھ چکے ہیں میرے ساتھ. آج میں نے کچھ بات کرنی ہے کہ جی کہتے ہیں جنگوں کا سال ہے اور ساؤتھ کوریا نے بھی بنکرز بنا لیے، انڈر گراؤنڈ سرنگیں بنا لیں، جنگوں کی تیاریاں چل رہی ہیں آگے. اسی حوالے سے آج ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ نے پہلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ جی جنگوں کا سال ہے، ذخیرہ اندوزی کر لو، یہ ہونے والا ہے، آگے ہونے والا ہے. اگر یہ سارا ہونے والا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، اب ہم اصل میں اتنی فنی، وہ مجھے لگتا ہے اپنا آپ ہی فنی لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سرکاری کام ہے، یہ الرٹ جاری کرنا سرکاری ہے. جبکہ فوجیوں سے پوچھو کہ بھائی آپ عوام کو ٹائملی کمیونیکیٹ کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں نہیں خوف و ہراس پھیل جائے گا. پوری دنیا تیاری کراتی ہے. آپ دنیا میں کوئی زیادہ ہی معصوم، یا ہماری فوج کا ہم سے بہت زیادہ پیار ہے، ماں جیسا پیار کرتے ہیں کہ بچہ آخری دن تک جیسے کہتے ہیں گلا دب کے مر جائے بے شک اس کو بتاؤ نا. دیکھیں پورا یورپ، سویڈن میں فون کریں، بلکہ آپ کے اس پہ کمنٹ کریں، سویڈن، ناروے، ڈینمارک، کیا 2 سالوں سے فوڈ پریزرو کرنے کا نئی سرکاری سطح پہ کہہ رہے ہیں؟ کیا وہاں بنکر نہیں بن رہے؟ کیا انہوں نے تہہ خانے گھروں میں اور یہ ساری جیسے کہتے ہیں نیشنل وہ ایشو نہیں کیے؟ سیم جو آپ نے ساؤتھ کوریا کی بات کی، ساؤتھ کوریا نے جو اپنی انڈر گراؤنڈ ٹنل بنائی، جو ٹیوب، یہ جو ٹرین چلتی ہے، اس کے اندر 6 لیئرز بنائی ہیں. پہلی میں ٹوائلٹ ہے، دوسری میں بچے، تیسری میں خواتین، چوتھی میں بوڑھے، پھر مرد، پھر 2 پہ فوجیں اور ٹرین بھی. اب بلکہ مجھے ایک ڈاکٹر صغیر صاحب ہیں ادھر، وہ ہوتے ہیں ملتان میں، انہوں نے بتایا کہ پرویز الہی صاحب کے ٹائم پہ انہوں نے یہ فیزیبلٹی بنائی اور اس پہ بات بھی چلی کہ یہ جو اورنج ٹرین ہے یہ انڈر گراؤنڈ ہونی چاہیے تھی، اور اگر یہ لاہور میں انڈر گراؤنڈ ہوتی تو کم از کم اس آبادی کو ایٹمی حملے کی صورت میں چھپنے کی کوئی جگہ ہوتی. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ قوم میں مطلب آپ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ ڈے ون سے جب سے وجود میں آئے ہیں، آپ ایک انڈیا پاکستان ٹسل میں پیدا ہوئے ہیں، پھر آپ کا ایک پہلے دن سے کشمیر کا ایشو بن گیا، پھر آپ کا بنگلہ دیش علیحدہ ہوا، حصہ ٹوٹا آپ کا، بلوچستان علیحدہ کرنے کے زور اب تک لگ رہے ہیں. یہ اس سچویشن میں جو ملک ہو اور پھر وہ ایٹم بم بنائے، تو ایٹم بم سے بچاؤ کا کچھ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. چلو اگر انہوں نے ہم نے ہوا میں اورنج لائن بنا دی ہے. نہیں، آپ بتائیں نا کہ بھئی آپ نے بٹن دبانا تو لے لیا کہ بھئی بٹن ہم بھی دبا دیں گے، لیکن آپ بٹن دبنے کی صورت میں بچیں گے کیسے؟ یہ اس مطلب میرا آپ کی نا بس وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم پاگل ہیں، جب بات کرو تو نیچے کمنٹ کہیں میں دیکھتا ہوں تو نہ ڈرائیں نہ کریں. بھئی پتہ نہیں کون سی قوم میں پیدا ہو گئے، وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ کئی فلموں میں کہتے ہیں مجھے مارو کائنڈ آف، وہی فیلنگ آتی ہے کہ یار کیا. پوری دنیا میں جائیں، امریکنز نے 15 سال سے یہ شروع کیا ہوا، ان کی پوری تیاری ہے، ان کے بنکرز بھی ہیں، گھروں کے اندر انڈر گراؤنڈ بھی ہے. اس میں آج ہماری بڑی وہ ڈاکٹر صغیر صاحب کا اس پہ کافی ورک ہے، اور میں ان فیوچر مزید بھی ہم اس پہ کر کے کنسلٹیشن مزید بتائیں گے. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ پانی کے نیچے ہوں، پانی میں تابکاری کے اثرات نہیں آتے، اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ گھروں میں تالاب بنائیں 10 فٹ گہرے، اور اس میں ان کیس آف ایمرجنسی پانی جمع کیا جائے گا، اور آکسیجن کے جتنے افراد ہیں، بڑے بڑے آکسیجن کے سلنڈر بھی، جیسے آپ اے سی، آپ گھر کے بیڈ الماریاں لیتے ہیں، ایسے ہی آپ کو یہ بھی ایک آپ فائر ایکسٹنگوشر نہیں لگے ہوتے گھر میں، تو اسی طرح آکسیجن کے سلنڈر بھی چاہیے ہوں گے کہ آپ کم از کم پھر پانی کی تہہ ایسی گہری بنائیں کہ جس میں تابکاری کے اثرات نہ آئیں. دوسرا، آپ کو اصل میں 10 فٹ مٹی کے نیچے ایک بنکر بنانا ہے ایٹم بم سے بچنے کے لیے یا اس کے حملے. وہ اگر نہیں کرتے تو پھر کم از کم کچے گھر بنائیں، 4 فٹ گہری، مطلب چوڑی دیواریں، کچے گھر ہوں. یہ 3 آپشن ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. پھر تو نہیں بچ سکتے. بس پھر اللہ حافظ ہے. آپ نے اتنے ماشاءاللہ ہیں نا سارے، اتنے رستو اور سکرات رہ کے کرنا کیا ہے، جائیں پھر موج کریں، ہنسیں بس. جب آخری ٹائم آئے گا اس وقت دانت نکال رہے ہوں گے ہم وہ قوم ہے.
مطلب یہاں پریکاشنری میت کا عالم تو یہ ہے کہ ہیلمٹ ابھی تک نہیں ہمارے پورے سروں پہ آئے. سیٹ بیلٹ عموماً میں خود بھی مطلب ہم نہیں لگا رہے ہوتے, باہر جاتے ہیں یہی تو بڑی پہلے سیٹ بیلٹ پھر چابی لگاتے ہیں ادھر پولیس والا دیکھ کے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارا نیشنل رویہ ایسا ہے کہ ہم کچھ کر بھی نہیں رہے, شاید ہم اپنے آپ کو قیمتی نہیں سمجھتے. اگر ہم اپنے آپ کی انسانی جان کو قیمتی سمجھے تو ہیلمٹ بھی پہنیں. اب یو کے میں تو بائک رائڈنگ ڈریس کے بغیر کوئی بائک پہ نہ بیٹھے, لیکن ہماری زندگی کی وقت ہی نہیں ہے. آپ کا جنرل ہسپتال بھرا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ, بائک ایکسیڈنٹ کے کیسز سے. نکراں پا کے بیٹھے ہونے. تو بس وہی بات ہے نا کہ یہ اوور آل ہم شاید ہماری نا انسان کی ویلیو ہی نہیں ہے شاید, اور خود بھی ہم کوئی اتنا ویلیویبل کام بھی نہیں کر رہے جو ہم اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں. اور ویکھی جائے گی, اللہ خیر کرے گا, اللہ پہ توکل رکھیں. بڑی عجیب باتیں ہیں بھائی. اللہ نے ساری عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے, نشانیوں کے لیے پیغمبر بھیجے, قیامت تک کے نقشے کھینچے, اتنا ورک ہوا. یہودیوں کو پتہ ہے, عیسائیوں کو پتہ ہے, سارے بنکر بنا رہے ہیں. یہ آخری اسلام والوں کو کچھ نہیں پتہ. بس آپ یقین کریں, یہودیوں کو پتہ ہے کیا ہونا ہے, انہوں نے اپنی تیاریاں کی ہوئی ہیں. کرسچنز کو پتہ ہے, وہ اپنا ورک کر رہے ہیں. نہیں پتہ تو یہ آفاقی جو فرشتوں کا مطلب لیٹسٹ ورژن جو ہے نا اسلامک, مجاہد ہے نا. ہاں مجاہد ہے, مرنے کے لیے مجاہد ہے. مطلب ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے, ہماری بھی. اور آئیں گے وہ, میں دیکھتا ہوں بچپن میں, مجھے یاد ہے بچپن کیا ابھی نوجوانی میں ہی, یہ زاہد احمد صاحب اور لال ٹوپی پہن کے جنگ غزوہ ہند, یہ وہ. آج کل اوریا صاحب کو بھی یہ وہ ہوا ہے خبط جو ہے. او بھائی سارا کچھ ہے, اگر اتنا ہی یقین ہے تو تیاری کی بات کرو نا. کہو نا کہ ہاں بھئی اب پراپرٹیاں, اب یہ بیریا کے پلاٹ اور ڈی ایچ اے کی بلڈنگیں لینی بند کر دو, کوئی ایگری میں گھسو, کوئی ایک دوسرے کا خیال کرو, بارٹر سسٹم پہ آئیں, روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. بات کرو نا کہ کیوں پھر نوٹ پہ زکوٰۃ پہ, اگر ایک فرقہ نہیں لیتا تھا نوٹ پہ زکوٰۃ, تو آج بتاؤ کہ یہ نوٹ ویلیو کھو دیتا ہے اپنی. یہ بوریوں میں چلا گیا تو چلو میری بوری بھری ہوگی تو 2.5% پہ پھر میں پکڑا دوں گا آپ کو کہ بھائی اس کی تو روٹی بھی نہیں آتی, یہ زکوٰۃ لو. میں کہوں گا کہ یہ میری بوری کی یہ زکوٰۃ ہے بھائی, یہ مٹھ بھر, یہ لے پکڑ نوٹ. آپ کہیں گے اس کی تو روٹی بھی نہیں آنی. کیوں؟ تو پھر کاغذ کو اسلام نہیں مانتا. اب سمجھ آئی کہ ہاں جی یہ کیا سسٹم تھا, بارٹر کی اہمیت تھی اجناس پہ جس کی وقت. چلے آج ایمانداری سے بتائیں, اگر کسی کا جب عمران خان کی حکومت گئی ہے اس دن اگر کسی کا 1 لاکھ اکاؤنٹ میں پڑا ہوتا اور کسی کے گھر 1 لاکھ کے چاول پڑے ہوتے, گھی پڑا ہوتا, وہ فائدہ مند تھا. تو وہ آج کہاں ہوتا؟ اس کی وہی اماؤنٹ بچی ہوتی, اور روپیہ اتنے کے آج وہ چاول نہیں لے سکتا اسی لاکھ سے. تو اب سمجھ آئی کہ اس کو کاغذی قیامت کہتے ہیں. اس کو سے نکلنے کے لیے لوگوں نے بڑا کوشش کی. معمر قذافی نے سر دیا, وہ بھی گولڈ کرنسی چاہتا تھا کہ ہمارا ویلتھ جاتا ہے تو ہمیں بھی ویلتھ آئے. یہ بھٹو اور شاہ فیصل اور یہ بلاک بھی یہی چاہتا تھا, لیکن وہ خیر اور ماڈل تھا. وہ تو چاہتے تھے کہ نوٹ نہ ہو, گولڈ ہو. ہم اگر اپنی زمین سے کوئی چیز دیں, ویلتھ دیں, تو ادھر سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ویلتھ ہی ہو, کاغذ نہ ہو. اب تو امریکن ڈالر ہے, امریکہ گرا تو یہ بھی گیا, سمجھ آئی, کیونکہ اس کے پیچھے جو اتھینٹیکیٹر ہے وہ بھی گیا. تو یہ تو زمین بوس ہو گیا, آپ کے ڈالر بھی. تو آپ نے کیا جمع کیا بھائی؟ اصل بات یہ تھی کہ اگر اس وقت ہی اس سے امریکہ سے کہا ہوتا کہ بھائی سونے کے سکے ڈالر جاری کرو تو ہم تمہارے رول میں آئیں گے, لیکن اس نے ڈنڈا لیا, ایسے پپٹ بنائے. آپ کی حکومتوں کے اندر ان کے پپٹس ہیں, پیڈ لوگ ہیں جو آپ کی ساری مشینری کو کیپچر کرتے ہیں, یہی ساری حرکتیں کرواتے ہیں کسی بھی ملک میں جب ان کی مرضی کا معاملہ نہ ہو. یہ جیسی اب آپ نے دیکھا ایبسلوٹلی ناٹ کے بعد انہوں نے کہا چلو پھر دیکھتے ہیں کہانی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قوم ابھی تھوڑے سے جھٹکے اور کھا لے. ہم ہیں, سمجھا رہے ہیں, پہلی بار کوئی اس طریقے سے ان کو وقت کے بھی نقشے کھینچ کے دے رہا ہے, ریلیجیسلی بھی بتا رہا ہے, تیاری کا بھی بتا رہا ہے, اور صرف ڈرا نہیں رہا, حل بھی دے رہا ہے اور سیریسلی دے رہا ہے. اب تو ہماری نئی حکومت بننے جا رہی ہے, شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب, اور یہ کیا کریں گے؟ اس کو اتنے اس قابل ہیں کہ یہ کچھ کر پائیں گے؟ نہیں, ان لوگوں نے کیا کرنا ہے, یہ پہلے کیا کر پائے جو اب کر پائیں گے؟ یہ ابھی آئیں گے پھر چلے جائیں گے, ان کا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے. اور کوئی باریاں لگیں گی؟
باریاں بھی آگے ویسی جنگ آ رہی ہے، ان لوگوں کو ہوش ہی نہیں رہنا. یہ ویسی زرداری صاحب کہیں گے کہ جی میری تو طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تابکاری سے، تو میں تو اب جا رہا ہوں، صدر کسی اور کو بنا دو، فلانا کو کسی اور کا کہے گا. یہی کہانیاں ہونی ہیں. یہ سب بیمار پڑ جائیں گے آنے والے وقت میں. اور خان صاحب کا کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہے، اس نے کیا بیمار ہونا ہے وہ تو ان کو بیمار کیے ہوئے ہے. وہی ہے نا، خان صاحب تو اندر بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت بن رہی ہے اور کس طرح عہدے بانٹے جا رہے ہیں. ہاں ہاں، وہ تو دیکھیں ایک فٹنس، فزیکل فٹنس نا پرائم گول ہے. خدا کو راضی کرنے کے لیے بھی آپ کو جسم کی فٹنس بہت ضروری ہے، اور زندگی کے بھی کوئی حقوق پورے کرنے کے لیے بھی. تو ان سب میں جو فزیکلی زیادہ فٹ ہے وہی کمال کر گیا، جیسا وہ ایکسرسائز ابھی تک کرتا ہے اور ساری اس کی. تو یہ لوگ تو اصل مریض تو یہ لوگ ہیں، اور انہوں نے بھاگنا ہے. اب دیکھیے گا. نہیں نہیں، ان کو ہم صحت کارڈ دیں گے نا. نہیں نہیں، یہ بھاگیں گے بھائی، یہ بھاگیں گے. اچھا سر، لاسٹ میں اب خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات کیا جی، خان صاحب کے کب تک آسانی ہے آنے کے لیے؟ دیکھیں خان صاحب تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، ان کا آنے کی اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ زیادہ سے زیادہ اپریل تک ہے، اور اچھا محفوظ ہے. باہر ہوں گے تو یہ کوئی نہ کوئی اور فتنہ کروائیں گے، کیونکہ ملک میں بڑا فساد ہو سکتا ہے. قیمتی شخصیت ہے، تو یوں چلو ان کے کھاتے میں ہے تو محفوظ ہیں. باہر ہوئے تو سارے کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی ایج ہی لے سکتا ہے، کیونکہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے. تو اچھا ہے، بلکہ وہ اگر اپنی سیکیورٹی کی غرض سے بھی ادھر رہیں تو بہتر ہے. اپوزیشن کیا کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہے آگے؟ دیکھیں اپوزیشن تو جو ہے جیسے جیسے اس کی سیٹیں بند آتی جایا کریں گی، گھور گھور کے کہا کرے گی کہ یہ دیکھو 2 اور آ گئی، چل بھی تو گھر جا، تو ادھر، وہ ادھر والا ادھر ہوتا جائے گا. وہ فگر بدلتے جائیں گے. یہ یوں پورا زور لگاتے رہیں گے، یہی ہونا. دیکھیں جی، پورا زور لگاتے رہیں گے، آگے کیا ہوتا ہے، اپوزیشن کیا کردار ادا کرتی ہے. اور حکومت تو بننے کو بالکل تیار ہے جی، دیکھ پک گئی ہے اور بٹ بھی رہی ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.